کیا تقویٰ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ روزہ ہے؟ جی جاوید صاحب، تقویٰ تو دین میں ایک غیر معمولی طور پر مطلوب صفت ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی اب احتیاط کے ساتھ بسر کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ دنیا میں آئے، شعور کی آنکھ کھولی، آپ نے کہا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، آپ ایک دن یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، زندگی اس کے لیے ایک سنجیدہ حقیقت بنتی ہے۔ سنجیدگی آپ کو لاؤبالی پن سے نجات دلا دیتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ کہ آپ بے پرواہی کی زندگی بسر کریں، آپ پھر سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع کے اوپر خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کبھی آپ کانٹوں مرے راستے پہ جا رہے ہوں تو آپ دامن سمیٹ کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی اس میں شہوات ہیں، خواہشات ہیں، مفادات ہیں، جذبات کی انگیخت ہے، ہمارے تعصبات ہیں، یہ ساری چیزیں چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر حدود الہی کی نگہداشت کرتے ہوئے چلنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے بے شمار ذرائع ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، صالحین کی صحبت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آیات الہی پر غور کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی جب اس کائنات کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے پروردگار کی شانوں کا استحضار ہوتا ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تقویٰ پیدا کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے ایک اہم ذریعہ روزہ بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تقویٰ صرف روزے ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، روزے کی عبادت انسان کو متقی بنانے، پرہیزگار بنانے، اس کو خدا سے ڈرنے والا آدمی بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو کیا یہ کسی فرد پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ ان ذرائع میں سے جو ذریعہ اختیار کرنا چاہے، یعنی اگر وہ روزہ اختیار نہ کرنا چاہے دوسرے ذرائع سے تقویٰ حاصل کر لے؟ نہیں، روزہ تو لازم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کچھ عبادات ایسی ہیں جو ہم پر لازم کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کتنی نفل عبادت کریں گے، آپ کب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، کون سا موقع آئے گا کہ آپ اس کے سامنے دست پہ دعا ہوں گے۔ انسان کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، کبھی اللہ کی نعمتوں کی بارش اس پر ہوتی ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی کوئی الجھن درپیش ہو جاتی ہے، کوئی اشکال پیش آ جاتا ہے۔ ان تمام احوال میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ جو رجوع اور انابت ہے، یعنی آپ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی بے شمار صورتیں وجود پذیر ہوتی رہتی ہیں، اور انسان ان کے لحاظ سے مختلف چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزے سے روزہ اختیار کریں۔ ایک اور کویشچن کی جانب چلتے ہیں۔ جی، السلام علیکم، میرا نام علی حیدر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا نمازوں کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، اور نمازوں کی کیا اہمیت ہے؟ جی جاوید صاحب، یہ روزہ اپنی جگہ ایک الگ عبادت ہے، اور نماز اپنی جگہ ایک الگ عبادت ہے۔ یعنی آپ روزہ رکھیں گے اور اس کو جس طرح کے روزہ رکھنا چاہیے اس طرح رکھیں گے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا، لیکن اگر آپ نماز کا اہتمام نہیں کر رہے تو آپ ایک برا کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کے ہم مواخذہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد کے اوپر سزا دے۔ تو اس وجہ سے دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ یعنی جو عبادات ہیں جی، ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے۔ صحیح، ان میں سے کچھ حصہ، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، ہم پر لازم کر دیا گیا ہے۔ یہ جو حصہ لازم کیا گیا ہے وہ تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، باقی ہماری کیفیات پر منحصر ہے۔ ہم نفل روزے رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بدو نے آ کے کچھ سوالات کیے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے اوپر لازم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ اتنی نماز پڑھ لو، اتنا روزہ رکھ لو، یہ حج کر لو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس میں کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہ کروں، کوئی کمی اپنی طرف سے نہ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اس لیے عبادات میں وہ حصہ جو ہم پر لازم کر دیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اگر آپ پوچھیں گے تو میں عرض کر دوں گا کیوں لازم کیا گیا ہے۔ لیکن جتنا حصہ لازم کر دیا گیا ہے اس میں ہمارا اختیار ختم ہو گیا ہے، وہ تو ہمارے پروردگار کا حکم آ گیا ہے۔ اب امتثال امر میں ہم کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، صحیح، ہم کو زندگی میں ایک مرتبہ حج کے لیے جانا ہے، ہم کو جو ہمارے مال میں زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے وہ ادا کرنی ہے، ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ تو ہم پر لازم ہے۔ جی جاوید صاحب، اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ کر دیجیے گا جو شاید سائل کے جو سوال میں بھی تھا موجود، وہ یہ کہ
عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن دن بھر میں نماز نہیں پڑھتا تو روزہ قبول ہی نہیں ہونا ہے، یا میں عیدین کی نمازیں تو ادا کرتا ہوں لیکن فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تو عیدین کی نماز بھی بالکل جو ہے وہ ضائع ہو گئی، یا میں اگر اعتکاف کرتا ہوں اور اعتکاف میں روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف بھی بے معنی ہے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ عبادات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اگر ایک نہیں کرو گے تو دوسری بھی ضائع ہی ہو جائے گی، اس کو ذرا روشنی ڈالیے۔ اعتکاف کا معاملہ تو یہی ہے، اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، یعنی اعتکاف اپنی ذات میں وہ عبادت ہے جس میں آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کے وقت بھی بیویوں کے ساتھ تعلق سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسجد تک محدود کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کے لازمی ارکان ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی الگ نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ لیکن باقی عبادات کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی نماز الگ سے ایک عبادت ہے، جدا حج جدا الگ ہیں سے سب۔ ایک عبادت ہے، عمرہ الگ سے ایک عبادت ہے، رمضان کے روزے الگ سے ایک عبادت ہے، نفل روزے آپ نے رکھنے ہیں وہ الگ سے ایک عبادت ہے۔ جو عبادت بھی آپ کر رہے ہیں اس کا توقع کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اگر آپ کوئی لازمی عبادت ادا نہیں کر رہے، یعنی روزے رکھ رہے ہیں، آپ پر نماز بھی فرض ہے تو آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جس طرح روزے فرض ہیں، جس طرح کے روزے فرض ہیں تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ فرض کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ادا کرے گا، اب آپ نے فرض کو ادا نہیں کیا تو اس پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ اس کے لیے مسئول ٹھہرائے جائیں گے، آپ جواب دیں ہیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ایک اور کویشچن یہ ہے کہ یہ ویسے اس کا تعلق تو میڈیکل سائنس سے ہے لیکن آپ سے پوچھا گیا ہے، وہ یہ کہ کیا روزہ رکھنے سے میڈیکلی بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ طبی فوائد حاصل ہو جائے، آپ روزہ رکھتے ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہو، آپ حج کے لیے جاتے ہیں اس سے بھی بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں ضمنی چیزیں ہیں، کسی بھی کام سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اصلاً یہ کس لیے کیے جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، یعنی روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم خدا ترس بن جائیں، ہم خدا خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کی نگہداشت کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے، ہم اپنی باقی زندگی میں نہ کسی کی حق تلفی کریں، نہ کسی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں، نہ بدکاری کی طرف کوئی میلان رکھیں، نہ دوسرے انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ یہ ضروری ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو، تو اس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا۔ اسی طرح نماز اللہ کی یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی آپ کو 5 وقت نماز یاد دلاتی ہے کہ خدا کے بندے ہو، اٹھو اس کی بارگاہ میں جاؤ، اور اس کا جو ضمنی فائدہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بدکاری کے کاموں سے اور منکرات سے، برے کاموں سے تنبیہ کرتی رہتی ہے، روکتی رہتی ہے آپ کو۔ تو یہ جو فوائد اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ دین کے پہلو سے فوائد ہوتے ہیں۔ دین آپ کے اخلاق کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، آپ کے بدن کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، آپ کے خور و نوش کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے فوائد متعین کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک کسی چیز کے طبی فوائد کا تعلق ہے یا مادی زندگی میں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں، یہ ضمنی چیز ہے اور لوگ اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن روزہ فرض اس لیے نہیں کیا گیا، نماز فرض اس لیے نہیں کی گئی، وہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کو عبادت کے جذبے سے انجام دینا چاہیے۔ آپ اپنے گھٹنوں کا درد دور کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔